السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں کوئی زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا آپ کا، صرف چند ایک منٹ آپ کے سامنے اپنے سبق کو سناؤں گا۔ جل جمی کے ساتھ تشریف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اس فرقہ بندی کے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دو ہی مسئلے ایسے ہیں جن پر ہر ایک فرقہ یکجا ہے، ایک ہی اسٹیج پر جمع ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت اور دوسرا مسئلہ ہے دفاع صحابہ۔ حضرات، دفاع صحابہ کے موضوع پر میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، صحابہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنا دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اے دنیا جہان کے لوگوں جو اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہو، جب تک تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا، تم سچے معنوں کے اندر مومن نہیں ہو سکتے۔ آج کوئی کالا کوٹ پہن کر کے میڈیا پر آ کر کے بکواس کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے۔ میں اس کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ ایمان والے کیوں نہیں تھے۔ میرے رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مومن بن جاؤ، تم کو صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آنا ہوگا۔ جیسی نمازیں صحابہ کی ویسی نمازیں تمہاری ہونی چاہیے، جیسا حج صحابہ کا ویسا حج تمہارا، جیسی زکوٰۃ صحابہ کی ویسی زکوٰۃ تمہاری، جیسے روزے صحابہ کے ویسے روزے تمہارے، جیسا انداز صحابہ کا ویسا انداز تمہارا۔ حضرات، آج اگر پھر بھی یہ کوئی کہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ مال کے کائنات نے جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا، ان اللہ ناظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا، ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، پھر دیکھا ثم فوجد قلب محمد، پھر اللہ رب العالمین نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور پیغمبر منتخب فرمایا۔ پھر جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کی باری آئی، ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، فوجد قلوب اصحابہ، تو پھر جو دل پسند آئے وہ میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، جو دل پسند آئے وہ میرے نبی کے حبداروں کے پسند آئے، جو دل پسند آئے وہ میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، جو دل پسند آئے وہ میرے نبی کے جان نثاروں کے پسند آئے۔ حضرات دیکھیے نا، ہر ایک ہیرا اللہ رب العالمین نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چن کر کے عطا فرمایا۔ سیدنا ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، سیدنا عمر کو بنو عدی سے چن لیا، سیدنا عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، سیدنا علی کو بنو قریظہ سے چن لیا، سلمان کو قبیلہ فارس سے چن لیا، ابو ذر غفاری کو قبیلہ غفار سے چن لیا، بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ رنگ کو دیکھا، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ جمال دیکھا، دیکھا تو ایمان دیکھا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ حضرات، صرف آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ تعالی محمد اللہ کے رسول
رسول ہیں۔ انداز یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ فرماتے محمد اللہ کے رسول ہیں کیونکہ ان کا کردار ایسا ہے، ان کی سیرت ایسی ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول اللہ کے نبی کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے ساتھی کفار کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ ارے بابا مجھے کہنے دیجئے کون صحابہ نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، آج اگر کوئی اچھا ایمان چاہتا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر دستک دینی پڑے گی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مومن ہو اسے صحابہ کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے؟ حضرات میں پوچھتا ہوں ایمان والے کیوں نہیں تھے؟ جواب ملتا ہے تاریخ یوں کہتی ہے، تاریخ فرماتی ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے۔ میں اس کو بتلا دینا چاہتا ہوں، میں ایسی تاریخ کو تاریخ نہیں مانتا جو میرے نبی کے صحابہ کی گستاخی میں لکھی گئی ہو۔ ایسی تاریخ کو اہل الحدیث کا بچہ اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق۔